حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ اگر نماز کے موضوع کا ذکر کر دے تو مسجد کا شکم نمازیوں کی غذا سے بھر جائے، اگر یہ زکوٰۃ کے منکرین پر ہونے والے عذاب کا ذکر کر دے تو حساس طبیعت کا وجود نمک کی شکل میں پگھل جائے، اگر یہ عظیم خطیب جو ہے ہمیں اور آپ کو کربلا شریف کی عظمتوں میں سرابور کر دے تو مجھے یقین ہے کہ یہاں سے اٹھنے کے بعد لوگ اپنی زمینوں کو بیچ کر کے کربلا شریف کا سفر کریں گے۔ دوستو اتنا اچھا خطیب، اتنا بہترین ادیب، مدبر قوم حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ ہمارے آپ کے درمیان موجود ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ بیچ مجمع سے کوئی ایک شخص کھڑا ہو جائے اور نعرہ لگا کر کے حضرت کا استقبال کر لے۔ کوئی ایک نوجوان کھڑے ہو کر کے نعرہ لگائے سبحان اللہ، اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد۔ تو آئیے دوستوں آگے سے لے کے پیچھے تک سارے لوگ اپنے ہاتھوں کو جو ہے کربلا شریف کا جھنڈا بنائیں، ربیع النور شریف کا جھنڈا بنا کر کے جو ہے حضرت علامہ مفتی حماد کا استقبال کریں۔ ایک بھی ہاتھ نیچے نہ رہے۔ یہ جتنے چینل والے ہیں سب کو آپ قید کریں گے، سارے چینل والے آپ کو قید کریں گے۔ آپ حضرات اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان بلگرام شریف، فیضان حضور مخدوم ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دکھا دے خانہ کعبہ مدینے کا پتہ دے دے، میرے ہاتھوں میں دامانِ محمد مصطفیٰ دے دے، اور یزیدوں نے یہاں چاروں طرف مقتل سجائے ہیں، خدا بندہ مسلمہ کو حسینی حوصلہ دے دے۔ دیکھیں یہ جو کھڑے ہیں لوگ نا، یا تو مفتی صاحب کو تقریر کرنے دیں یا آپ لوگ اپنی تقریر کر لیں، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ خاموش ہو جائیں، آپ بیٹھ جائیں، کمیٹی کے احباب ہیں میرے بھائی، بیٹھ جائیں، آپ لوگ بیٹھ جائیں۔ میرے رسول پر موقف فیض برقا معظم مکرم وحشن لائق ستز و تکریم علماء سنت محفل پاک میں تشریف فرما محترم بزرگوں و جوان ساتھی اور عزیز بچوں، اسلامی رشتے کی فتمقات پردہ نشین ماں و بہنوں، جملہ سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الله إن الله مع الصابرين، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي المطيع المبين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سبحان اللہ۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گل مقتبہ امداد کن، غوث اعظم و بنی بسر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن، یا معین الدین چشتی، قادری نعرہ یا غوث اعظم ای زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم ای زنم، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ
کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں رہی۔ سبحان اللہ۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا دعویٰ ہو، کوشش کریں اسی کے اظہار کے لیے جتنی سینے میں طاقت ہو ساری لگا کے کوشش کریں حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کی مل کر کے ڈالیاں نچھاور کریں۔ پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعدم الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منبر شریف پر علماء اہل سنت کی نورانی جماعت جلوہ گر ہے۔ ہندوستان کے بڑے بڑے مشہور چہرے آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ آپ نے مجھ سے پہلے بھی ان چہروں سے ملاقات کی اور کچھ چہروں سے انشاءاللہ میرے بعد آپ ملاقات کریں گے۔ ہندوستان کے بڑے نامور شعراء کو اس محفل پاک میں بلایا گیا ہے۔ ماشاءاللہ یہ محفل بڑی محنتوں سے سجائی گئی ہے۔ میں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام نوجوانوں کو جنہوں نے اہل بیت کے عشق میں ڈوب کے یہ محفل ایسی نکھاری ہے کہ قسم خدا کی علاقے میں دور دور تک اس محفل کے چرچے ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مگر ایک بات میں کہہ دوں، آپ جتنی مرضی چاہیں خاموشی سے سنیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ میں اتنا سمجھتا ہوں اگر میرا پریوار سیدھا ہو جائے نا پھر مجھے کسی کی ضرورت نہیں رہنے والی۔ میں بس آپ سے اتنی گزارش کروں گا کہ آپ جتنی دیر بھی بیٹھے نا محبت سے سن لیں، محبت سے سن لیں۔ میں بتا دوں کہ میری دانی جانب ہندوستان کا بہت بڑا نقیب بھائی عبدالقادر صاحب قبلہ دامت ظلہ العالی اور بائیں جانب بھائی صابر رضا الہ آبادی، اور ابھی حجرے میں آرام فرما رہے ہیں دو بہت بڑے نام بھائی ذاکر اسماعیلی صاحب اور احسان شاکر صاحب، آپ کو ان کو بھی سننا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر خدمت ہوں۔ پہلے آپ کو یقین دلا دوں، اگر عقیدہ کچا ہو تو مضبوط کر لینا۔ ہمیں شکر ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اور آپ کو بریلوی سنی بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ بس اگر کسی کو اعتراض ہو کھڑے ہو کے بات کر سکتا ہے۔ ہاں، حجرے میں آئے انشاءاللہ پورا علاج ہوگا۔ ہم میڈیسین بھی چلانا جانتے ہیں، آپریشن کرنا بھی جانتے ہیں، اس لیے کہ ہم بریلی والے ہیں۔ پہلے کوشش کرتے ہیں کہ اندھے کی بینائی سرمے سے آ جائے، اگر پھر بھی نہیں آتی ہے تو پھر ہم آپریشن کر کے آنکھیں بدل دیتے ہیں۔ بریلی کے امام نے ہمیں پہلے بتا دیا تھا، سونا جنگل رات اندھیری، جو سمجھ رہے ہیں بس وہی بولے۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ یہ گلے میں آواز میری ذاتی ہے تو وہ قطعی نہ بولے، اور جسے یہ یقین ہے کہ میرے چولہے پہ جو بھی پکتا ہے وہ زہرا کا صدقہ ہے، پھر آواز بچا کے نہیں جانا ہے، آواز لٹا کے جانا ہے۔ کل اگر ماں کہے بیٹے آواز کو کیا ہوا، کہنا ماں پیسے والوں نے پیسے دیے تھے، محنت والوں نے محنت کی تھی، میں زہرا کے لالوں پہ آواز لٹا کے آ گیا۔ بس وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کو کیا دے کے جانا ہے، مگر اتنا گزارش کروں گا کچھ نہ کچھ ضرور دے کے جانا، کچھ نہ کچھ ضرور دے کے جانا۔ یہ بہت بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مت سمجھنا میں کرسی پہ ہوں تو بہت بڑا ہوں، نہیں، مجھ سے بڑے بڑے لوگ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں کرسی پہ اس لیے بیٹھا ہوں تاکہ آپ آسانی سے میرے روبرو ہو سکیں اور میں آپ کے روبرو ہو سکوں، ورنہ کرسی کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ ہاں، تختے سکندری بھی ہے ہیچ ان کے آگے، بستر لگا ہوا ہے جن کا تری گلی ہے۔ جو ان کی گلیوں میں پڑے رہتے ہیں وہ بادشاہوں سے بھی بڑے ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ الگ بات ہے، خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان حضور مفتی اعظم عالم، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ ہم مسلمان ہیں۔ کئی لوگوں نے نعرے دیے، ابھی بھی ایک بھونک رہا تھا، پتہ نہیں کس کلر کا کپڑا تھا اس کا، لیکن ہم جانتے ہیں یہ وارسی کلر ہے۔
اس میں جو یہ رنگ ہے یہ چشتی کلر ہے، وائٹ جو ہے اس میں محمدی کلر ہے۔ میں نے ایک دن سرکار اویس میاں صاحب قبلہ سے کہا تھا، میں نے حضور اس رومال کی وجہ کیا ہے؟ یہ بزرگوں کی اپنی زندگی رہی ہے، ان کا ایک ایک لمحہ فکر اور ذکر سے خالی نہیں ہوتا ہے، یہ لکھ کے لے کے جائیے۔ میں مشورہ دیتا ہوں، ایسے کا دامن تھامنا، ایسے کا دامن تھامنا جس کا دامن تھام کے کچھ ہفتے لگ جائے۔ بریلی کے امام نے کیا کہا تھا؟ سائل و دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام، کچھ نہ کچھ انعام، آپ ساتھ دیں، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، جان دے دو وعدے دیدار پر، نقد اپنا دام، ہو ہی جائے گا، نقد اپنا دام، ہو ہی جائے گا، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ میں نے کہا تھا حضرت سے، حضرت جی یہ آپ رومال جو ڈالتے اس کو پسند کرنے کی وجہ، فرمانے لگے جو اس کلر کو استعمال کرتا ہے وہ دنیا سے دور ہوتا جاتا ہے۔ سیکھنا چاہیے۔ اللہ اللہ، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں قلندروں کو اگر دیکھنا ہے بلگرام شریف آ کے، واہ واہ واہ، بے نیازی اگر دیکھنی ہے بلگرام شریف آ کے دیکھیں۔ میں یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں وہاں سے مرید ہوں، خدا کا شکر ہے میرا پیر بھی کوئی کم نہیں ہے، میرا پیر وہ ہے جسے دنیا تاج الشریعہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں میں بہت بڑے پیر کا مرید ہوں، مگر جانتے ہو یہ میں حقیقت کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں۔ آج اگر تصوف کہیں دیکھنا ہے نا بلگرام شریف جائے، سبحان اللہ، ہاں جہاں نہ تام ہے نہ جھام ہے وہی تو بلگرام ہے۔ بلگرام ہے۔ کبھی جا کے دیکھو اور ان کو دیکھو، پتہ چلتا علی کے بیٹے یہی ہے، رنگ نظر آتا ان میں، رنگ نظر آتا، بڑی بے نیازی لوگوں میں۔ تو میں نے کیا کہا، ہمیں فخر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، تو وہ ایک رنگ ڈال کے گلے میں مخصوص رنگ ڈالے گھوم رہے ہیں، مخصوص رنگ ڈال کے کہہ رہا تھا جب کاٹے جائیں گے تو ایسے ایسے چلائیں گے۔ میں نے کہا تو نے جانا نہیں ہے، خدا کی قسم تاریخ پڑھ اسلام کی، یہ مسلمان جسم کی بوٹی بوٹی دے دے گا لیکن نہ کل خدا سے جدا تھا نہ آج خدا سے جدا۔ کل بھی ہم خدا والے تھے، آج بھی ہم خدا والے ہیں، اور انشاءاللہ مرتے دم تک، مرتے دم تک، زور سے مرتے دم تک خدا والے رہیں گے۔ ابھی تو اپنی بھیڑ میں چلا رہے، ابھی اپنوں میں چلا رہے، کبھی خدا والے کے سامنے آ کے دیکھنا، اگر کپڑے گیلے نہ کر لے تو بات کرنا۔ اس لیے کہ یاد رکھیے گا ہماری تاریخ میں بڑے بڑے واقعات آئے ہیں۔ ہاں ہم نے ہلاکو کا بھی دور دیکھا ہے، ہم نے کربلا بھی دیکھی ہے، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کی تاریخ میں عباس کا کلیجہ بھی ہے۔ یہ مت سوچنا کہ ہم قتل سے ڈریں گے، ہم خون سے ڈریں گے۔ جس دن ہمارا خون اسلام کے لیے جائے گا اس سے بڑا دن ہماری زندگی میں آ ہی نہیں سکتا، آ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ہم فخر سے کہتے ہیں ہم جن کا عقیدہ بس وہی بولیں ورنہ نہ بولیں، ہمیں فخر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور اس نے مسلمان بنایا۔ کرم یہ کیا کہ ہمیں بریلوی بنایا، اور یہ بریلوی بھی ہر کسی کا عزم نہیں ہوتا، جس میں ملاوٹ ہوگی اس کو کھجلی ہونا شروع ہو جائے، بیٹھا ہوگا تو اچھلتا، یہ مولوی ہے کون بلایا، یہ کیا کہہ رہا ہے، تو نے نہیں سنا، ہم وہی کہہ رہے ہیں جو بریلی کے امام نے کہا تھا، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، کیا کہنا، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم بریلی والے ہیں، اور یاد رکھیے گا یہ اور لوگ ہیں جو کپڑے پھاڑ کے علی علی کرتے، جو سینے پیٹ کے علی علی کرتے، ہم بریلی والے ہیں، ہم فخر سے علی علی کرتے۔ اور ایک ایسا بندہ مائک میں کہہ رہا تھا کہ ہم نے قسم کھائی ہم اسلام مٹا دیں گے۔ میں بتانا چاہتا ہوں اگر یادداشت کمزور ہے تو، جب اکیلا اجمیر والا آیا تھا تب تمہارے باپ سے نہیں رکا تھا،
اب تو یہاں پہ 30% کلمہ والے ہو چکے ہیں. واہ 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 غلط فہمی میں ہو. واہ 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 واہ. جب تک ہمارا راجا رہے گا تب تک یہ پرجا رہے گا. نہ تم راجا کو ہٹا سکتے ہو نہ پرجا کو ہٹا سکتے ہو. واہ 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 واہ. ہاں. اور تاریخ اگلی بتا دوں، مسلمانوں تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں. کل بھی اسلام محفوظ تھا، آج بھی اسلام، اور کل بھی اسلام محفوظ رہے گا. اس لیے کہ اسلام کے چاروں طرف پہرا نبی کے گھر والوں کا ہے. بنیاد سے لے کر کے جوانی تک، شاخ سے لے کے پتے پتے تک نبی کے گھر والوں کا پہرا ہے. اگر سمجھو تو بتاؤں، سیدہ فاطمہ زہرا کی امی ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ، سبحان جو سیدوں کی نانی ہے، سیدوں کی نانی. جانتے ہو سب کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا سب پر اسلام کا احسان ہے، لیکن میری خدیجہ وہ ہے جس کا اسلام پر احسان ہے. میں اللہ کا شکر ہے بریلی بھی ہوں. اس معنی کر کے اہل بیت سے کیسا پیار کرنا ہے یہ بھی امام احمد رضا نے سکھایا ہے. سبحان اللہ. کسی جدید ملا سے ہمیں اہل بیت کا پیار نہیں سیکھنا. ہمیں جو بریلی کے امام نے سکھا دیا ہمارے لیے وہ کافی ہے. اور آپ نے کیا کہا؟ کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے، واہ واہ واہ. بچہ بچہ نور کا، نور کا تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ سب گھرانہ نور کا. عجیب کھجلی ہے لوگوں کی. نبی کے گھر والوں کی بات کرو تو رافضیت دکھائی دیتی ہے، لیکن کچھ کو ایسی بھی کھجلی ہے اگر امیر مافیا کی بات کرو تو خارجیت دکھائی دیتی ہے کہ نہیں؟ مگر سن لیجئے، ہم کبھی بھی کسی کو علی کے مقابلے میں نہیں لائیں گے، کیونکہ علی علی ہے. یہ ذہن میں رکھنے کا. یہاں تقابل کا مسئلہ نہیں ہے. ہم بریلی والے ہیں. جب ہم عظمتیں بیان کرتے ہیں خدا کی قسم تو بہت دل کے ساتھ ابو بکر کی شان بیان کرتے ہیں، اسی دل کے ساتھ عمر کی شان بیان کرتے ہیں، اسی لگن کے ساتھ عثمان کے قصے سناتے ہیں. پھر جب بات آتی ہے اسی لگن کے ساتھ حیدر کی باتیں کرتے ہیں. ہم بریلی والے ہیں شاگر، اسی پیار کے ساتھ ہم امیر مافیا کی بھی باتیں کرتے ہیں اور کربلا والے حسن حسین کی بھی باتیں کیا. قربان صاحب علی کے گھر والوں کا احسان اسلام پہ خدیجۃ الکبریٰ کا. یہ سیدوں کی نانی ہے. کتنا بڑا احسان. کیا کہا میرے حضور نے؟ سب کا اسلام، سب پر اسلام کا احسان، لیکن خدیجہ وہ ہے جس کا اسلام پر احسان. ان کو محسن اسلام کہا جاتا ہے. محسن اسلام بڑی بات ہے. 25 سال حضور کے کاندھے سے کاندھا لگا کے کھڑے رہے. ہاں 25 سال حضور کے کاندھے سے کاندھا لگا کے کھڑے ہونا، یہ خدیجۃ الکبریٰ کا حصہ ہے. پوری کائنات کو تسلی دینے کے لیے میرا نبی آیا گیا، اور نبی کو تسلی دینے کے لیے حضرت خدیجہ آئی ہے. سمجھو کبھی کون ہے خدیجہ؟ جب حضور گھبراتے، جب بے قرار ہوتے گھر میں آتے تو جس کا ہاتھ تسلی کے لیے آتا تھا اسے خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا. جس کے جملے قلب رسول کو تسلی دیتے تھے اسے خدیجہ کہتے ہیں. خدا کی قسم جو شاب ابی طالب میں قدم سے قدم ملا کے چلی اسے خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں. جس نے نبی کے 7 فاقوں پہ فاقے کیے اسے خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں. جس نے شاب ابی طالب کا ایک لمحہ نبی کے ساتھ رہ کے گزارا اسے خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں. کون خدیجہ؟ جس نے شاب ابی طالب میں فاقے تو کیے لیکن چہرے پہ اداسی نہیں آنے دی، کہیں محبوب کے چہرے کو ناگوار نہ گزرے، یہ سوچ کر کے کبھی آقا کے سامنے اداس ہو کے نہیں آئی. کیا کہانی ہے شاب ابی طالب کی؟ وہ تو روٹیاں کھا کے دانے دیتا ہے، پیٹ بھر کے گالیاں بکتا ہے، حیا کر
نبی کے گھر والوں کا احسان مان. کون خدیجۃ الکبریٰ؟ وہ شاب ابی طالب، جہاں بچے بھوک سے مر رہے تھے، جہاں جوانوں کے ہوٹ سوکھ چکے تھے، جہاں بڑے بڑوں کی کمر ٹوٹ گئی تھی، وہاں خدیجۃ الکبریٰ نبی کے آگے ایسے کھڑی ہوتی تھی جیسے کوئی شکم ہوا ہی نہیں ہے. ایک دن میرے نبی آئے، پیچھے شہزادی آ گئے. حضور نے کہا تھا خدیجہ میری بیٹیاں نظر نہیں آ رہی ہے. خدیجۃ الکبریٰ کی آنکھ میں شاب ابی طالب کی بھوک کے باوجود پہلی مرتبہ آنسو آئے. رو کے کہتی ہے یا رسول اللہ بیٹیاں میری کمر کے پیچھے چھپی ہیں. خدیجہ بتا تو صحیح سامنے کیوں نہیں لاتی؟ کہ بھوک اتنی ہے بچیوں کی چہرے پر، اس لیے سامنے نہیں کیا کہ باپ بیٹی کا چہرہ کیسے دیکھے گا. خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے، نبوت والی آنکھوں میں آنسو آ گئے. دکھاؤ میری فاطمہ کا چہرہ، دکھاؤ میری بیٹیوں کا چہرہ. جب بیٹیوں کا چہرہ دیکھا نبوت والی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے نبی نے کلائی پکڑی بیٹی کی، کہا بیٹی بات کیا ہے؟ کب فاقہ اتنا ہو چکا ہے اب بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے. میرے نبی نے چاہتے تو اسی وقت ہاتھ اٹھا کے کہتے یا اللہ پہلو کے لیے من و سلوہ اتارا ہے، میری بیٹیاں فاقے سے ہیں، آج ایک لقمہ جنت کا اتار دے. لیکن نگی نگی کربلا کا سبق سکھایا جا رہا ہے. خاتون جنت کا ہاتھ پکڑا ہے، درخت کے نیچے لائے گئے، سوکھے پتے اٹھا کے کہا تھا فاطمہ ذرا دامن پھیلا. خدا کی قسم وہ سید الانبیاء کی بیٹی، یہ نہیں کہا تھا پتوں کا کیا ہوگا. جھولی پھیلا دی سیدہ نے، حضور نے پتے ڈالے، کہا بیٹی یہ پتے کھا کے گزارا کر لو، تمہارا بابا وعدہ کرتا ہے یہاں پتے کھا کے رب کی رضا سے راضی ہو جا، میں اپنے ہاتھ سے تجھے جنت کی تاجداری کا تاج عطا کر کے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مطلق اعلیٰ ہوگا ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا. نعرہ حیدری. احسان ان کا اسلام نہ، قربانیاں گئے ان کی. اور تجھے کیا پتا، تجھے پگڑی باندھنی آ گئی، ٹوپی لگانی آ گئی، تجھے تو مرغے ملنے لگے. مرغے کھا کے مائی پہ بولنا آسان ہے، پتھر باندھ کے پیٹ سے قرآن پڑھنا مشکل کام ہے. یاد رکھیے گا ہم اپنے باپ کی گالیاں برداشت کر لیں گے، اپنے پریوار کی توہین برداشت کریں گے، نبی کے گھر والوں کے خلاف کوئی بھونکے ہم زبان کھینچ کے گلے میں لپیٹ دیں گے، گلے میں لپیٹ دیں گے. اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے یہ چکی فاطمہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے. یہ جو روٹی تیرے حلق میں اتر رہی ہے یہ زہرا کے لالوں کا صدقہ ہے. تجھے کیا پتا ہے؟ ہاں احسان اسلام کے نبی کے احسان سنے غور سے آگے بڑھنے لگا. یہی خاتون جنت اللہ اکبر حضرت فاطمہ زہرا کی امی خدیجۃ الکبریٰ. سمجھ لے میری بات، میں تمہیں بتا دوں خدیجۃ الکبریٰ کے حوالے سے. یہ شاب ابی طالب میں بیمار ہوئی تھی اسی قید میں، اور یہ بیماری موت تک رہی. یہی بیماری موت کی وجہ بن گئی. اسی بیماری میں انتقال ہوا تھا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا. آسان نہیں تھی، قدم سے قدم لگا کے چلنے والی خدیجہ. اور کتنی ہمدرد ہے حضور کی، کتنی ہمدرد ہے. سننا ذرا، میرے حضور فرماتے 25 سال میں نے خدیجہ کے ساتھ گزارے. کتنے 25 سال. کہتے ہیں لیکن کبھی دروازہ بجانے کی ضرورت نہیں پڑی. اور یہ بات اور بتا دوں، جب تک حضور حضرت خدیجہ کے ساتھ رہے دوسرا نکاح تک نہیں کیا. تنخواہ خدیجہ کے ساتھ 25 سال گزارے میرے نبی. اور آقا فرماتے کبھی مجھے دروازہ بجانا ہی نہیں پڑا. کہتے میں بعد میں آتا تھا، خدیجہ دروازے پہ پہلے آ جاتی تھی. تاریخ پڑھیے. جو لوگ ٹپڑی کرتے ہیں اسلام پر، چیلنج ہے میرا، ذرا ڈیپلی آپ اسلام کو پڑھیں. مطالعہ مکمل نہیں ہوگا تیرے سینے میں ایمان کی دولت آ چکی ہوگی. سبحان اللہ. یہ اسلام کی صداقت ہے. گھر کیسے چلتے یہ نبی نے بتایا. نوجوانوں اگر شادی ہو گئی ہو تو سیکھ لے کے جانا. میری بیٹیاں سن رہی ہیں، سبق لے کے جانا. شوہر کی فرما برداری کرنا، گھر جنت بن جائے گا.
گھر جنت بن جائے گا. آقا فرماتے کبھی دروازہ بجانا نہیں پڑا. فرماتے ایک دن میں تبلیغ کر کے آیا, جب میں گھر میں دروازے پہ پہنچا, دروازے پہ خدیجہ کھڑی تھی. میرے پہنچتے ہی خدیجہ نے دروازہ کھول دیا. میں نے کہا خدیجہ ایک بات بتا, 25 سال ہو گئے آج تک میں نے دروازے پہ دستک نہیں دی, تو بتا تجھے کیسے پتا چل جاتا ہے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ مسکرا کے کہتی ہے, یا رسول اللہ آپ تو دروازے کی بات کرتے ہو, آقا اتنا پیار آپ سے ہے, مجھے اتنی محبت ہے, آپ دروازے سے پہلے والے چوک میں ہوتے ہو, پہلے چوراہے پہ ہوتے ہو, کہ نبوت کی خوشبو آنگن میں پہلے آ جایا کرتی ہے, محبوب تیری خوشبو بتا دیتی ہے کہ تو آنے والا ہے. تیرے آنے سے پہلے خدیجہ دروازے پہ آتی ہے. امام نے کہا تھا ان کی محفل دل کے غنچے گرا دیے گئے, جس راہ چل گئے گئے پیچھے بچا دیا. نعرہ رسالت, کلام اعلی حضرت حضرت مفتی حماد صاحب قبلہ, حضور مخدوم ملت, نعرہ حیدری. میری بیٹی شوہر جایا کرے دروازے تک چھوڑنے جایا کرے, شوہر کے آنے کا دن آیا کرے دروازے پہ آ کے کھڑی ہو جایا کرے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں تیرا شوہر تیرے باپ کے 10 لاکھ سے اتنا راضی نہیں ہوگا جتنا تیرے دروازے پہ آنے والے اخلاق سے راضی ہے. لیکن آگ لگ گئی ہمارے گھروں کو, جب تک شوہر گھر سے باہر رہتا ہے عورتوں کا منہ فریش رہتا ہے, جیسی خبر ملتی شوہر آنے والا منہ بگاڑ لیتی ہے, ایسے منہ کر لیتی ہے جیسے اس پہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں. وہ تھک کے آ رہا ہے, تیرا شوہر ہے. میرے نبی نے فرمایا تھا اگر رب کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ شوہروں کو سجدہ کریں. تو نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ فون کر کے خاتون کہتی ہے میں اپنے شوہر کی کیا عزت کروں, وہ تو بے ڈھنگا ہے, اس کا کوئی چلن ٹھیک نہیں. میں نے کہا تجھے اس لیے شوہر کا احترام کرنے کا حکم نہیں دیا گیا کہ اس کے زلفیں سنت کے مطابق ہوں, اس کی داڑھی سنت کے مطابق ہو. تجھے اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ وہ تیرا شوہر ہے, اس لیے تجھے تعظیم کا حکم ہے کیونکہ وہ رشتے میں تیرا شوہر لگتا ہے. اے میری قوم کی بیٹی, تجھے خدا کا واسطہ اپنے شوہر کی قدر کرنا. تو نہیں جانتی کہ شوہر کیا ہوتا ہے, تجھے کیا پتا شوہر کتنی بڑی شے ہے. اگر یہ جس دن سفید کپڑے پہن کے جنازے پر لیٹ کے چلا گیا, اس دن تجھے پتا چلے گا کیا چلا گیا ہے. آج ہاتھ اٹھا کے غصے میں کہتی ہے کیا تیری صورت نہیں دیکھنی ہے, پلٹ کے نہ آنا, یہ جملے نہ بولا کر. جس دن یہ چلا جائے گا لوگ مجھ سے کلر کے کپڑے پہننے کا حق چھین لیں گے, تیرے ہاتھوں کے کمبل اتار دیے جائیں گے, تیرے سر سے چمکیلا دوپٹہ اتار دیا جائے گا. تو کیا سمجھتی ہے اگر شوہر کفن پہن کے چلا گیا معاشرے میں کوئی عزت سے نہیں دیکھے گا, یہ دنیا ٹکڑے بعد میں دے گی, تیرے کپڑے پہلے اتروائے گی. آج تو چلانی بن کے جی رہی ہے, یہ تیرے باپ کی دولت کا کمال نہیں ہے, تیری شوہر جیسی دولت کا کمال ہے. اگر یہ ہے تو عزت کرنا. میرے غسل گھر میں تشریف لائے ہیں, خدیجہ الکبریٰ نے چہرہ دیکھا, رو کے کہتی ہے لگتا ہے آج پھر قوم نے پتھر مارے ہیں. اپنے دوپٹے کو اٹھایا, کونے سے مصطفیٰ کے چہرے کا لہو صاف کیا, بستر پہ آ کے بیٹھی ہے, آقا کریم سامنے ہے, خدیجہ الکبریٰ آپ کے سامنے ہے, بیٹھ کے کہتی محبوب بتا تو سکی, لگتا کہ کئی دن خفا ہے. میرے نبی نے خدیجہ کا چہرہ دیکھا, اور تمہیں کیا پتا اسلام کیسے پھیلا ہے. خدیجہ الکبریٰ کا چہرہ دیکھا, آقا کریم کے چہرے پر بھوک کے آثار تھے, کمزوری سے بدن ٹوٹا ٹوٹا لگتا تھا. خدیجہ الکبریٰ نے آہستہ سے اپنا پیر سیدھا کیا, ایک پیالہ نکالا ہے, نکالنے کے بعد مصطفیٰ کی طرف بڑھا رہی ہے. آقا کریم کہتے ہیں خدیجہ میری بیٹیاں کہاں ہیں؟ یا رسول اللہ یہ لیٹی ہوئی ہے. جیسے نبی نے سیدہ فاطمہ کے چہرے پہ نگاہ ڈالی ہے, سیدہ فاطمہ کے چہرے پہ آنسوؤں کے نشان دیکھے, نبوت کا دل مچل جاتا ہے. خدیجہ بتا تو صحیح, لگتا ہے آج بھی فاطمہ روتے روتے سو گئی ہے. ہوا کیا تھا؟ کہا یا رسول اللہ آج گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا, بیٹی کھانے کی ضد کر رہی تھی, آقا روتے روتے سو گئی. کہا خدیجہ یہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ محلے میں سے خاتون کھجور دے کے گئی ہے, محبوب میں چاہتی تو فاطمہ کو اٹھا کے کھلا دیتی, لیکن میرے سرتاج مجھے پتا ہے آپ کئی دن کے فاقے سے ہیں. یا رسول اللہ ذرا کھجور تناول فرما لیجئے. میرے نبی نے کھجور کو دیکھا, نبوت والی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں. اللہ اکبر, کیسا رشتہ تھا خدیجہ
कुबरा से नबी का आका करीम ने हाथ पकड़ा, फरमाते खदीजा मेरी तो खैर है, तू बता तूने कब से नहीं खाया है। अब हजरत खदीजा का जवाब सुनना। हजरत खदीजा ने कहा था या रसूल अल्लाह, अगर भूख की वजह से हमें कुछ हो गया तो सिर्फ हमारा नुकसान होगा, फातिमा को कुछ हुआ तो सिर्फ मेरा नुकसान होगा, अगर महबूब आपको कुछ हो गया तो सिर्फ मेरा नुकसान नहीं, फातिमा का नुकसान नहीं, पूरी कायनात का नुकसान हो जाएगा। या रसूल अल्लाह आप ये खा लीजिए, हमारा क्या है, हमारी जैसी तो कितनी बेटियां आएंगी, लेकिन तेरे जैसा अब क़यामत तक कोई बेटा नहीं आ सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब का नारे हैदरी। भाई तुमसे भी गुजारिश है, ये देख मालिक के कौनैन हैं को पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में आके बैठे हो ना, तुम्हें खुदा का वास्ता मेरी बहनें भी गौर से सुने, आज हुसैन की महफिल है, अली की ज़ैनब का सबक समझ के लेके चली जाना। सैयदा ज़ैनब का मैसेज रख लेना, ये मैं बात करने लगा। ओ भाई मेरी बहन, शोहर भूख से आए न परेशान होकर अपनी शिकायत न रखे, पहले शोहर का पेट भरा, उसके बाद उसके साथ बैठ। शोहरों से भी गुजारिश है, आप भी जब खाने बैठा करो तो जानवरों की तरह नीचे मुंह डाल के पेट भर के उठ ना जाया करो। तुम नहीं जानते, जब से तुम घर से निकले हो इसने सुबह की चाय तक नहीं पी, ये यही कहती रही वो आएंगे तो खाऊंगी, वो आएंगे तो पीऊंगी। सास ने कहा बेटी खा ले, तू बीमार है, कहा नहीं माँ, पता नहीं उन्होंने कुछ खाया होगा कि नहीं खाया होगा। ये बीवी है तेरी, पता नहीं अम्मा वो बाहर गए हैं, उन्होंने कुछ पिया होगा कि नहीं। ये सोच के बीवियां नहीं खाया करती है, और तू जानवर की तरह घर में ना आ, जब घर में आए दस्तरखान पे बैठ, झूठे मुंह की सगी बीवी से कह दे तूने कुछ खाया कि नहीं खाया। खुदा की कसम खा के कहता हूँ वो तेरे लुकमों की मोहताज नहीं है, जो सुबह से दोपहर तक तेरे लिए फाके से रखी, जिसने पानी का घूंट तक तेरे बगैर न पिया, तेरी भी जिम्मेदारी बनती थी। तू आवाज दे के दस्तरखान पे बैठा था, हुजूर की सुन्नत समझ के अपने हाथ से उसके मुंह में लुकमा दे देता। दावे के साथ कहता हूँ इस सुन्नत पे अमल कर लो, किसी तावीज की जरूरत नहीं है, आंगन तेरा होगा, करम मदीने वाले मुस्तफा का। नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने मखदूम मिल्लत, फैज़ाने मखदूम मिल्लत, नारे हैदरी। करेंगे इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह, सारे बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हाँ भाई, मेरे नबी ने अपने हाथ की खजूर पलटा के खदीजतुल कुबरा की तरफ कर दी। अल्लाह आपको सलामत रखे, तवज्जो करें मेरी, ये खदीजतुल कुबरा इस तरह मर्ज पे आ गई। फिर वो वक्त भी आया जब आपको दुनिया से जाना पड़ा। तवज्जो है, मैं बड़ी बात करने लगा, बहुत गौर से सुनिएगा। ये बड़े लोगों के तज़किरे हैं, समाअत भी बड़ी होनी चाहिए। ये ऐसा तज़किरा नहीं है जो किसी भी चौक में बैठ के किसी के सामने कर दिया जाए। ये इश्क का सौदा है, आशिकों में खोला जाएगा। अगर आशिक है तो बोले जरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, पूछो इन उलमा से, फतह मक्का के दिन सबकी ख्वाहिश थी आका मेरे घर रुके, शाम में सब चाहते थे मेरे घर सोए। खादिमों ने कहा हुजूर कहाँ रात गुजारेंगे? फरमाया मेरा खेमा मेरी खदीजा की कब्र के पास लगाया था। ये मोहब्बत थी हुजूर की अपनी बीवी से। ये इस्लाम है, इसे समझने की कोशिश करें। मैं सैयदों की नानी की बात कर रहा हूं, माशाअल्लाह। एहसान शाकिर साहब भी तशरीफ ला चुके हैं, भाई जाकिर इस्माइली साहब क़िबला भी तशरीफ ला चुके हैं। माशाअल्लाह ये दोनों अनोखे और निराले अंदाज हैं, इनको भी माशाअल्लाह मोहब्बत से सुनना है, हमें मोहब्बत से सुनना। जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। जरा पीछे वाले भी कहते हैं या रसूल अल्लाह। मैं अक्सर कहता हूँ, मैं किसी से नहीं कहूंगा कि बैठ जाओ या खड़े रहो, मैं इतना जरूर कहता हूँ घर जाना ना
ماں کے ہاتھ چومنا، باپ کے قدم چومنا، کہنا ماں تیرے دودھ کا کمال تھا اور باپ تیری حلال کمائی کے لقموں کا کمال تھا۔ سب نے بیٹھ کے نبی کی باتیں سنی تھی، میں نے کھڑے ہو کے نبی کی باتیں سنی تھی۔ جو جہاں کھڑا ہے بس اپنی جگہ پہ رہے، اور میں سلام کرتا ہوں عاشقوں کو جو پورا جلسہ کھڑے ہو کے سن رہے ہیں، کھڑے ہو کے سن رہے ہیں۔ مگر یاد رکھیے گا جو بیٹھے ہیں وہ بھی حضور کے ہیں، جو کھڑے ہیں وہ بھی حضور کے ہیں، جو کرسی پہ ہیں وہ بھی حضور کے، جو نیچے بیٹھے وہ بھی حضور کے ہیں۔ میرے دیکھنے نہ دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آج وہ دیکھ رہے ہیں قیامت میں جو کوثر کے مالک ہوں گے، آج وہ دیکھ رہے ہیں۔ ذرا سنبھل کے بیٹھیے گا، ادب سے بیٹھیے گا۔ آج کربلا والوں کی محفل میں بیٹھے، خدا کی قسم حضور نے کہا تھا آج میرا جو خیمہ ہے نا خدیجہ کے بغل میں لگے، آج ہم رات اپنی خدیجہ کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں۔ یہ محبتیں ہیں، اور آج محبتیں کدھر گئی؟ اللہ معاف کرے، کئی باتیں ہم نہیں کہہ سکتے مگر سنیں بہت غور سے۔ وصال کا وقت آیا، حضرت خدیجہ الکبریٰ بستر پہ لیٹی ہے۔ یاد رکھیے گا ہر ماں کو، باپ کو انتقال کے بعد سب سے زیادہ فکر چھوٹے بچے کی ہوتی ہے۔ اتنا کنفرم ہے نا؟ یوں تو ہر باپ کو اولاد پیاری ہوتی ہے، لیکن مرنے والے کو سب سے زیادہ فکر چھوٹے بچے کی ہوتی ہے۔ بیٹی ہو تو ماں سوچتی ہے پتہ نہیں آج کے بعد اس کا کون کرے گا۔ بیٹا ہو چھوٹا تو باپ فکر کرتا ہے، بڑے تو پیروں پہ کھڑے ہو گئے، میرے بعد میرے چھوٹے کا ساتھ کون دے گا۔ یہ ایک فطرت ہے، ہر کسی کو چھوٹے کی فکر زیادہ ہوتی ہے۔ مگر جانتے ہو خدا کی قسم حضرت فاطمہ زہرا چھوٹی ہے مگر کتنی بڑی ہے۔ گھر میں سب سے چھوٹی ہے مگر کتنی بڑی ہے۔ جانتے ہو حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ نے آخری وقت میں حضرت فاطمہ کو بلایا، بلا کے کہا تھا یا فاطمہ، لبیک یا امی، میری ماں میں حاضر ہوں، اور میرے پاس آ۔ ہاتھ میں ہاتھ لیا، کہنے لگی فاطمہ وعدہ کر میری بیٹی میرے بعد اپنے والد کو پریشان نہیں کرو گی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ تقریباً 6 سال حضرت فاطمہ کی عمر شریف ہے، اس وقت یہ وعدہ لے رہی ہے، وعدہ کر اپنے باپ کو پریشان نہیں کرو گی۔ کہا اپنی وعدہ کرتی ہے۔ اور اگلی بات کہا سن فاطمہ، باپ کو تبلیغ کا بڑا کام رہتا ہے، اور سن قدم قدم پہ دشمن بھی ہے، جب شام کو باپ تھک کے آئے نا تو میری کمی محسوس مت ہونے دینا ہے، آج کے بعد میری جگہ تجھے خیال کرنا ہے۔ میں نے کہا تھا فاطمہ چھوٹی ہے مگر کتنی بڑی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا فاطمہ امی بابا امی، اس کا کردار میرے ساتھ ایسا ہے کہ میری ماں کے بعد فاطمہ میری ماں لگا۔ میں تمہیں آج سیدوں کی تاریخ بتا رہا ہوں، ہاں سیدوں کی تاریخ سنو۔ کہا تھا فاطمہ میرے بعد کمی مت ہونے دینا۔ کہا ماں وعدہ کرتی ہے فاطمہ تیرے بعد کمی محسوس نہیں ہونے دے گی۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا تھا فاطمہ کچھ مانگو؟ کہا جی۔ کہا جاؤ والد کے پاس چلی جاؤ، بیٹی جاؤ والد سے جا کے اتنا کہہ دینا کہ مجھے اپنی مزمل والی چادر عطا کر دی جائے۔ امی کس لیے؟ کہا جب انتقال ہو تو مجھے کفن کے لیے مصطفیٰ کی چادر عطا کر دی جائے۔ مجھے بتا تو سکی خدیجہ وہ دولت والی ہے جس کو ملکہ عرب کہا جاتا ہے، آج لاکھوں روپے دے کر کے لوگ پھٹ جایا کرتے ہیں۔ خدیجہ وہ ہے جس نے اربوں کی دولت مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کی ہے۔ خدیجہ وہ ہے اسلام لانے سے پہلے جس کے لباس میں سونے چاندی کے تار ہوتے تھے، لیکن آج جب موت کا وقت آیا ہے کئی پیبند کپڑوں پہ لگے ہیں، لیکن اس دولت کی قربانی پہ کوئی ناز نہیں۔ کہا جاؤ فاطمہ بابا سے کہہ دینا انتقال ہو جائے مجھے مزمل والی چادر میں کفن دے دیا جائے۔ اتنا سنا اٹھ کے گئی ہے حضرت فاطمہ سے زہرا روتی جا رہی ہے۔ آقا نے بیٹی کو روتے دیکھا، بے قرار ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ بیٹی کو بتا تو صحیح آنکھ میں آنسو کی وجہ کیا ہے؟ امی نے بڑی عجیب بات کہی ہے۔ ابا کہتے ہیں منہ کلیجے کو آ رہا ہے، کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، بیٹی بات کیا ہے؟ کہ ابا جان امی یہ کہہ رہی ہے میرے انتقال کے بعد مجھے مزمل والی چادر میں کفن دے دیا جائے۔ حضور بیٹھ گئے، بیٹی کو سینے سے لگایا، اٹھایا خاتون جنت کو گود میں، وہاں تشریف لائے ہیں کیا خدیجہ الکبریٰ لیٹی ہوئی ہے۔ اے خدیجہ بتا تو صحیح کیا کہا کہ فاطمہ سے کہ محبوب انتقال ہو جائے مجھے مزمل
والی چادر دے دی جائے. کہا کس لیے؟ کہا میں نے دین کے لیے زندگی قربان کی ہے لیکن وہ بڑا بے نیاز ہے, ہو سکتا ہے میری قربانی منہ پہ مار دے. خدیجہ یہ چاہتی ہے قبر میں پہنچو تو محبوب کی مزمل والی چادر میں لپٹ کے جاؤں. اگر فرشتے کہے کیا لے کے آئی ہے, محبوب تیری چادر پیش کر کے کہوں گی یہ دیکھو محمد کی غلامی کا کپڑا لے کے آئی ہوں. یہ کہہ دوں گی فرشتوں سے میرے نبی نے مزمل والی چادر پہ ہاتھ بڑھایا, اتنے میں جبریل آ جاتے ہیں. محبوب نے اپنے سلام بھیجا ہے اور پیغام یہ دیا ہے کاندھے سے چادر نہ اتاری ہے. خدیجہ کو اس چادر کی ضرورت نہیں ہے. کہا کس لیے؟ کہا رب نے خدیجہ کے لیے اپنے کرم کی چادر ان کی قبر میں بھیج دی ہے. یہ قبر میں بعد میں آئے گی, جنت کی کھڑکیاں پہلے کھول دی جائے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, شہید اعظم کون کرے, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. چلے آگے بولے ذرا یا رسول اللہ, اور زور سے یا رسول اللہ, اور طرف کے ذرا بولے یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. حضرت خدیجہ کبریٰ کا مثال ہوا, صرف ماں کا وعدہ دیکھو خدیجہ کبریٰ سے کیا ہوا سیدہ نے کیسا نبھایا, کیسا نبھایا. مشکل گھڑیاں تھی, میں اگر پوری بات کروں کیسے کفن ہوا کیسے دفن ہوا تو بڑا وقت لگے گا, لیکن سنیں میرے ستارے توڑ کر اٹھ جاؤں یہ ممکن نہیں مجھ کو, میرے راہ طلب کو آسماں کے پار جانا, مجھے بات آگے تک لے کے جانی ہے, اس لیے میں مختصر انداز میں بتا رہا ہوں. حضرت خدیجہ کے بعد سیدہ فاطمہ زہرا کی ڈیوٹی دیکھی. مشکل ہوتا ہے ماں کے بغیر بیٹی کا زندگی گزارنا. مائیں انتقال کر جاتی ہیں تو بیٹیوں کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا مائیں بیٹیوں کی سہیلی ہوتی ہے, مائیں بیٹیوں کی سہیلی ہوتی ہے. بھائیوں سے دست بستہ عرض کروں گا, ماں انتقال کر جائے تو اپنی بیویوں سے یہ کہہ دینا میری بہن جب بھی آئے وہ بگاڑ کے نہ ملنا, مسکرا کے میری بہن کا استقبال کرنا تاکہ اسے تیرے چہرے میں میری ماں کا چہرہ نظر آنا چاہتی ہے. یہ تم اپنی بیویوں سے کہنا, ورنہ اگر تم بیویوں کو یہ نہیں پڑھا سکتے تو نمک حرام ہو. اس لیے کہ بہنوں نے 18 سال تمہیں روٹیاں بنا کے کھلائی اور بنا لالچ کے کھلائی. کسی روٹی کی تم سے اجرت نہیں مانگی بہن نے. ہاں, منبر سے لے کے نیچے تک کوئی بھائی ایسا نہیں جس میں بہن کا احسان نہ ہو, چاہے وہ مدرسے والا ہو چاہے وہ اسکول والا. ہم مدرسے جاتے تھے, ہماری چھٹیوں کے دن کے میلے کپڑے ہماری بہنیں کب دھوتی تھی پتہ نہیں چلتا تھا. جب چلتے تھے تو ماں کا پیار اس کی دعاؤں میں ہوتا تھا. ہم نہیں روتے تھے, بہنیں بھی روتی تھی. ماں نہیں روتی تھی, بہنیں بھی دروازے تک آتی تھی. اور اسکول والوں کبھی تجربہ نہ کیا ہو تو کر لینا, جب اسکول سے آتے ہو ٹائی الگ, ڈریس الگ, جوتے الگ, لیکن اگلے دن جب صبح ہوتی ہے ساری چیز ترتیب سے رکھی ملتی ہے. جو کپڑے اتارے تھے پریس ہیں, جو جوتے نکالے تھے صاف ہیں, وہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلا کب کھل گئے کب رکھ گئے. یہ کون کرتا ہے؟ یہ بہنیں کرتی ہیں, یہ بہنیں کرتی ہیں. بڑی بات کرنے لگا, تم جوتے ٹائی لگا کے اسکول کے لیے نکلو, اچانک کیچڑ میں پیر لگ جائے, تیرا جوتا گندا ہو گیا. تو نے کہا جوتے پہ مٹی لگ گئی. بہن توڑ کے آتی, کیا ہوا بھیا؟ کہا جوتے پہ مٹی لگ گئی ہے. خدا کی قسم. تو نے کہا بھائی جلدی ہے, بہن جلدی ہے اسکول جانے کی. وہ اندر جا کے پوچھے والا کپڑا اٹھا کے نہیں لائی, وہ پھینکا ہوا کپڑا نہیں لے کے آئی. تو نے کہا تھا دیر نہ ہو جائے, بسم اللہ پڑھ کے اپنے سر کا دوپٹہ اتارتی ہے, تیرے پیر کا جوتا صاف کرنا شروع کر دیتی ہے. کون دے گا بہن کے احسانات کا بدلہ؟ یہ وہ بہن ہے جو تیرے پیر کے جوتے کو اپنے سر کی عزت سے زیادہ عزت دیتی رکھی. آج کے بعد تمہیں قسم ہے تمہارے رشتوں کی, اگر مائیں مر جائے بیوی سے کہہ دینا تو رکھے نہ رکھے, لیکن میری بہن کی زندگی میں اداسی نہیں آنی چاہیے. ماں کے بغیر بیٹیاں بڑی اکیلی ہو جاتی ہیں, بڑی اکیلی ہو جاتی ہیں. میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں, میں نے بہنوں کو ماں کو یاد کر کے روتے دیکھا ہے, ماں کو یاد کر کے روتے دیکھا ہے. ماں نہیں ہوتی, ماں سہیلی ہوتی ہے بیٹی کی, ماں رازدار ہوتی ہے بیٹی کی. جو بات وہ کسی سے نہیں کہہ سکتی وہ ماں سے کہہ لیتی ہے. اور ماں کے بغیر اتنی اکیلی ہو جاتی ہے, اپنے گھر کے لوگ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں. بھابھیوں کے الزام, بھائیوں کی سختیاں, وہ موت کو گلے لگانا چاہتی ہیں. کتنی بیٹیاں سے یہ گھر چھوڑ کے بھاگ گئیں,
کہ انہیں اپنے گھر میں اپنوں کا پیار نہیں ملا. یہ دل رب نے پیار کے لیے بنایا. معذرت کے ساتھ برا نہ ماننا، میری کوئی غلط نیت نہیں ہے، لیکن میں ذہن میں ایک بات ڈالنا چاہتا ہوں. یہ دل رب نے پیار کے لیے بنایا، اس میں کسی نہ کسی کا پیار ضرور ہوتا ہے. یا تو اس میں ماں کا پیار ہوگا، یا باپ کا پیار ہوگا، یا بھائی کا پیار ہوگا، یا بہن کی محبت ہوگی. یہ دل پیار کے لیے ہے. یہ پیار کے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتا. چیلنج ہے میرا، یہ پیار کے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتا. جن بچیوں کو گھر میں ماں کا پیار نہیں ملتا، باپ کا پیار نہیں ملتا، بھائی کا پیار نہیں ملتا، اپنوں کا پیار نہیں ملتا، اور باہر والا کانا کتنا لولا لنگڑا لہجے میں محبت سے بات کر لیتا ہے، اسے اس میں پیار دکھائی دیتا ہے، پھر وہ سب کچھ چھوڑ کے لولے لنگڑے کے ساتھ چلی جاتی ہے، اندھے کے ساتھ چلی جاتی ہے، نکمے کے ساتھ چلی جاتی ہے، جھاڑو مارنے والے کے ساتھ چلی جاتی ہے. کیا دیکھا؟ دنیا کہتی ہے. میں سمجھ جاتا ہوں اس نے دولت نہیں دیکھی، حسن نہیں دیکھا، گھر والوں نے پیار نہیں دیا، اس لیے کسی بھی ایرے کے ساتھ چلی گئی. اس لیے میں کہوں گا بیٹیوں کو اتنا پیار دیا کرو کہ کسی کا بھی پیار کم نہ ہو. اتنا پیار دو بیٹیوں کو کہ انہیں کسی کا بھی پیار کم لگے، کسی کی بھی محبت کم لگے. مگر میں اتنا بیٹیوں سے ضرور کروں گا، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، تیرا کوئی بھی گڈو پپو، تیرا کوئی بھی شونو مونو 3 بجے تک تجھے کال کرنے والا اتنا پیار نہیں کر سکتا جتنا تیرا باپ تجھ سے پیار کرتا ہے. چیلنج ہے میرا، جتنا تیرا باپ تجھے عزت دے سکتا ہے کوئی نہیں دے سکتا. یہ گڈو، تیرا پپو، تیرا للو، یہ تجھے 3 مہینے تک رانی بنا کے رکھے گا، اس کے بعد تجھے کتے کی طرح رکھتا ہے. مگر سلام کر اس باپ کو جس نے بنا مقصد کے تجھے 18 سال سینے سے لگا کے پالا، جس نے بنا لالچ کے 18 سال مزدوریاں کر کے تیرے خواب پورے کیے. وہ جانتا تھا اسے پردیس چلے جانا ہے، وہ جانتا تھا یہ وہ پرندہ ہے جو 18 سال کے بعد اڑ جائے گا، 25 سال کے بعد اڑ جائے گا، لیکن پھر بھی خدا کی قسم اس نے تیرا ہاتھ نہیں چھوڑا، اس نے تجھ سے نظر نہیں پھیری. جانتی ہے کبھی باپ کو سمجھنا ہے تو ایسے سمجھنا، کبھی دیکھنا باپ کے 10 سال پرانے کرتے نکال کے اس میں پیبند لگے ہوں گے، باپ اپنی کپڑوں کو یہ کہہ کے پہنتا ہے بیٹی ہلکے ہو گئے کہ اس میں گرمی نہیں لگتی ہے. وہ کبھی یہ نہیں کہتا ہے بیٹی تیرے ہاتھ پیلے کرنے کی فکر کپڑے بنانے نہیں دیتی. اس کے جوتے دیکھنا، وہ ٹوٹے ہوئے جوتے سل کے پہنتا ہے، ابا نہیں کیوں خرید نہیں لیتا. وہ کہتا ہے بیٹی کیا کروں پرانے جوتے ہیں، اس میں راحت سے ملتی ہے اس لیے نئے نہیں خریدتا. نہیں خدا کی قسم راحت نہیں ہے، سب کا دل نئے چاہتا ہے. لیکن جب سے بیٹی گھر میں آئی ہے باپ نے گھی کھانا چھوڑ دیا، باپ نے دودھ پینا چھوڑ دیا. بیوی کہتی سرتاج کیوں نہیں پیتے ہو، دودھ کیوں چھوڑ رہے ہو، بوڑھے ہو جاؤ گے. یہ بیٹی کا چہرہ چوم کے کہتا تھا اب دودھ کی کیا ضرورت ہے، میری بیٹی آ گئی ہے، جس دن عزت سے رخصت کر دوں گا اس وقت دنیا کا بڑا پہلوان کہلاؤں گا. یہ سوچ کے اس نے کھانا چھوڑ دیا تھا. اور بیٹی تجھے کیا پتا ہے، اس کی ٹوپی کے پیبند تو دیکھ لینا، اس نے پیبند لگی ٹوپی تو پہنی ہے لیکن تیرے دوپٹے پہ پیبند نہیں آنے دیا. اس نے پھٹے کپڑے تو پہنے ہیں لیکن تیرے بدن کو ننگا نہیں ہونے دیا. یہ فاقے تو رکھا ہے لیکن کبھی تجھ سے غیر کے برتن نہیں دھلوائے ہیں. یہ باپ ہے تیرا جو تجھے دیکھ کے جیتا رہا، تجھے دیکھ کے مسکراتا رہا. وہ یار کتنی بڑی قربانی باپ کی ہے. لوگ کہتے ہیں کیا دے دیا ہے، میں کہتا ہوں چیلنج کے ساتھ جس بیٹی کو باپ اسکول اکیلے نہیں جانے دیتا، ڈاکٹر تک اکیلے نہیں جانے دیتا، آدھے دن کے لیے نظر سے اوجھل ہو جائے باپ بے قرار ہو جاتا ہے. قربانی کو سلام ہے اس باپ کی جو 1 منٹ کے لیے بیٹی کو اکیلا نہیں ہونے دیتا. کتنی بڑی قربانی اس نے دی ہے، اکیلا اجنبیوں کے گھر میں بھیج دیا ہے جہاں پہ کوئی اپنا نہیں ہے، کوئی جان پہچان کا نہیں ہے. ایک نئے گھر میں بیٹی جا رہی ہے. خدا کی قسم کبھی داماد کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے میری بیٹی کا خیال رکھنا، کبھی
کبھی سمجھی سے کہتا ہے میری بیٹی تیری بیٹی ہے، کبھی ساتھ سے کہتا ہے میری عزت تیری عزت ہے۔ جب سب چلے جاتے ہیں ہاتھ اٹھا کے باپ رو کے کہتا ہے مالک میری بیٹی اجنبیوں میں گئی ہے، اے میرے مالک میری بیٹی کا نصیب اچھا کر دینا۔ یہ راتوں کو رو کے کہتا ہے یا اللہ میری بیٹی کو عزت کے 2 لقمے کھلا دینا۔ اور تجھے کیا پتا باپ کیا ہے، خدا کی قسم تو عیش کے ساتھ بستر پہ جاتی ہے مگر یہ رات بھر رو کے تیری بھلائی کی دعائیں مانگتا ہے۔ آج جو سکھ کی سانسیں سسرال میں رہتی ہے یہ تیرا کمال نہیں، یہ تیرے باپ کی راتوں کی دعاؤں کا کمال ہے۔ بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم کون پڑھے؟ حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ سلامت رکھے۔ بیٹیوں تمہیں باپ سے زیادہ پیار کوئی نہیں کر سکتا۔ اور نوجوانوں میں نے کہا تھا کبھی ماں کی کمی بہن کو محسوس مت ہونے دینا۔ بہن کتنا کرنا ہے، کتنا کرنا ہے۔ میری بہنوں آج تم کسی کے گھر کی بہو ہو، کل تمہاری بیٹی کسی کے گھر کی بہو بنے گی۔ ہم دماغ سے تو کہتے ہیں کہ سونے کے لقمے کھلائیں، لیکن دوسرے کی بیٹی کو نوکرانی بنا کے رکھتے ہیں۔ ہر گھر کی یہ فریاد ہے، یہ کان پک گئے سنتے سنتے۔ کبھی کبھی اکیلے میں رونا آتا امت کو کیا ہوا، اپنی بیٹیوں کی عزت کے دشمن ہو گئے، اپنی بیٹیوں پر دسترخوان تنگ کر دیا ہم نے۔ رونا آتا ہے جس نے کافروں کی بیٹیوں کو عزتیں دی تھی، آج اس کے چاغنے والوں کی بیٹیاں محفوظ نہیں، وہ بھی ہمارے گھر میں نوکرانی بنا کے کتوں کی طرح کام لیا جاتا ہے، اس سے کوئی اوقات نہیں اس کی۔ میں کئی سال سے یہ بات کہتا ہوں، اگر چاہتے ہو تمہاری بیٹیاں عزت سے رہا کریں تو دوسرے کی بیٹیوں کو عزتیں دیا کریں۔ اللہ تمہاری بیٹی کو عزت عطا فرمائے، تمہاری بیٹی کو۔ کئی بار لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ ہمیں سسر نہیں مانتی۔ ارے بھائی یہ غلطی تیری ہے، یہ تو سب کچھ چھوڑ کے آئی ہے۔ اسے یہاں باپ ملنا چاہیے تھا، اسے ماں ملنی چاہیے تھی، اسے بہن ملنی چاہیے تھی۔ کیا ملا؟ کیا ملا اس کو؟ نند کے نام پہ، بہن کے نام پہ اس کو دشمن، ساس کے نام پہ جاسوس، سسر کے نام پہ جلاد۔ یہ 3 رشتے ملے اسے۔ پھر بتا تجھے باپ کیسے کہتی ہے، تجھے ماں کیسے کہتی ہے؟ جب رات و دن بھابھی کی مخالفت کرتی ہے اس نند کو بہن کیسے کہتی ہے؟ چیلنج کے ساتھ کہتی ہوں، جا اگر اس سے کب ٹوٹ جائے اس پہ سختی نہ کرنا، اپنی بیٹی سمجھ کے مسکرا کے نظر انداز کر دینا، پھر دیکھ سانس یہ تجھے ماں کہہ کے آواز دیتی ہے کہ نہیں۔ اگر یہ کھانا دینے میں لیٹ ہو جائے بہت سمجھ کے اس پہ ظلم نہ کرنا، بلکہ باپ سمجھ کے مسکرا کے اس کی ہمت بڑھانا، کبھی اس کی پکائی روٹی میں کمی نہ نکالنا، اس کے پکائے کھانے کو عیب نہ لگانا، جیسے بیٹی کی صلاح کرتا تھا ویسے کر، پھر دیکھ تجھے باپ کہہ کے آواز دیتی ہے کہ نہیں۔ اور میں گزارش کروں گا نندوں سے اس کو اپنا شریک نہ سمجھنا، اپنی جگہ ماں کی بیٹی سمجھنا، پھر دیکھ یہ تجھے بہن کہتی ہے کہ نہیں۔ کہیں نہ کہیں ہم بھی غلط ہیں، ہم انہیں جب پیار دیں گے تو یہ ہمیں باپ ماں بہن جیسی عزتیں دیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ سارے بولو انشاءاللہ۔ بس آخری بات میں نے کہا تھا آپ سے کہ اگر ماں انتقال کر جائے تو بہنوں کو کبھی ماں کی کمی۔ لوگ کہتے ہیں صاحب عورتوں سے ڈر لگتا ہے، عورت ہی خراب ہے۔ کوئی عورت خراب نہیں ہوتی، اختیار دیا اللہ نے تجھے۔ اگر تیرے گھر میں بوائل ڈال رہی ہے طلاق دے، عزت سے الگ کھلا، ورنہ پہلا سبق پڑا سن، تیری جنت میرے قدموں میں، میری جنت میرے ماں باپ کے قدموں میں۔ اگر تو چاہتی ہے کہ تیری جنت سلامت رہے پھر تجھے میری جنت کی حفاظت کرنا پڑے گی۔ کتنا جاتا ہے اتنا کہنا، بات ہوتی وقت ہوتا تو میں اس پہ بات کرتا۔ بس اتنی گزارش ہے، بہنوں کی عزت کرائیے گھر کے اندر۔ ایک صاحب نے 9 دن لنگر رکھا، 10 دن لگاتار حسین کے نام کا لنگر چلایا۔ میں حیرت ہوتی ہے مجھے یار، وہ کہنے لگے جی میرے 9 دن سے لنگر نہیں سوکھا بھی تھا، لگاتار چل رہا ہے۔ پتا چلا سگی بہنوں کو اس نے ایک دن دسترخوان تو نہیں بنایا۔ تیرے دروازے پہ دنیا کھا کے جائے سگی بہن نہ آئے، تجھے کیا لگتا حسین کو یہ لنگر پسند آئے گا؟ میں کہتا ہوں بھلے 10 دن لنگر نہ کھلا، 2 وقت کی ماں باپ کو عزت سے روٹیاں کھلا دیا کرے، 2 وقت کی ماں باپ کو عزت سے روٹیاں دے دیا کر۔ خدا کی قسم یہی پوری زندگی کا لنگر ہو جائے گا۔
یہی لنگر ہو جائے گا. پتا چلا سال بھر باپ 10 روپے کی دوا کے لیے تڑپتا رہا اور اس کا صاحب 1 محرم سے 30 محرم تک لنگر چلتا رہا. حسین کہیں گے تیرے بھی باپ تھے میرے بھی باپ ہے, مجھے تو باپ کی اتنی عزت پسند تھی, تجھے کیوں پسند نہیں ہے کوئی جواب؟ حسین کہیں گے مجھے بہن اتنی پیاری تھی کہ مدینے سے کربلا تک میں ساتھ لے کے گئے, تو نے ساتھ دسترخوان تک میں نہیں بٹھایا. کیا جواب ہوگا؟ اس لیے میری گزارش خدا کے واسطے مانے میری بات, بہنوں کی عزت کرنی ہے. یہی پیغام حسین ہے, یہی پیغام حسین ہے. حضور کے مثال کے بعد, حضرت خدیجہ کے مثال کے بعد سیدہ فاطمہ پوری زندگی باپ کا سایہ بن کے رکھی. میں بتا رہا ہوں سیدوں کی قربانی, سنیے گا. خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ تقیہ نقیہ زکیہ, خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ پوری زندگی حضور کا سایہ بن کے رکھی, پوری زندگی حضور کا سایہ بن کے رکھی. لوگ حضرت ابو سفیان کو بھی گالیاں دیتے ہیں, یعنی کیا کیا باتیں کرتے ہیں. میں نے کہا تو نہیں جانتا, ابو سفیان وہ ہے جسے حضور نے دامن پھیلا کے مانگا تھا. نیا مسئلہ کے اعلیٰ حضرت بتا, خدا کا شکر ہے ہمارے ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے, دوسرے ہاتھ میں حضور کے صحابہ کا دامن ہے. نہ ہم اہل بیت کو چھوڑ سکتے ہیں نہ صحابہ کو چھوڑ سکتے ہیں. یہی پیغام امام احمد رضا نے دیا ہے. انہوں نے کہا تھا اہل سنت کا کہ بیڑا پار اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے طرف رسول اللہ. یہی مسئلہ کیا ہے. اور سنیے گا, پگڑی کوئی کیسی بھی پہن کے آ جائے, جبہ کوئی کیسا بھی پہن کے آ جائے, دھوکے میں نہ آنا, صرف ایک آلہ لگا کے دیکھ لینا, اس آلے کو مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے. شوگر ٹیسٹ کرتے ہیں نا, شوگر ٹیسٹ ہوتا ہے نا, جو لوگ جانتے ہیں انہیں پتا ہوگا. ہلکی سی سوئی چبھائی جاتی ہے, تھوڑا سا خون لیا جاتا ہے, پھر اس کو رکھ کے دیکھا جاتا ہے کتنی شوگر ہے, اس کے نمبر گھٹتے بڑھتے ہیں, پھر مشین بتا دیتی ہے. میں کہتا ہوں اگر کوئی آئے نا کچھ گڑبڑ لگے تو پھر مشین لانا بریلی ہے, اور عقیدے کا تھوڑا سا بلڈ نکالنا, اس مشین پہ رکھنا, اور اس سے کہنا یہ بتا امام محمد رضا کے بارے میں کیا کہتا ہے. اگر وہ تمہیں دیکھ کے یہ کہہ رہے نہیں بہت بڑے مولانا گزرے تو سمجھ لینا کھوٹ ہے. اگر وہ یہ کہ بھائی بڑے عاشق تھے, کتابیں بھی بہت لکھی ہیں, بڑی کتابیں لکھی ہیں زندگی بھر, سمجھ لینا کھوٹ ہے. اور اگر وہ نام سن کے مسکرا کے کہے امام احمد رضا, ان کی شان تو یہ ہے کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ. سیدی اعلیٰ حضرت پہ, سیدی اعلیٰ حضرت پہ سمجھ جانا یہ پکا ٹی ٹی ایس ہے, ٹناٹن سننی ہے. پھر کہنا آپ بتا اب ہمیں تیری سننی ہے. ہاں خالی کوئی اہل بیت کے نعرے لگانے آئے پکڑ کے مرغا بنا لے, کہنا خالی اہل بیت کی بات نہ کر. ابو بکر بتا کون ہے, عمر بتا کون ہے, کیا کہتا امیر معافیہ کے بارے میں. ہاں ان سے پوچھ لینا, اگر یہ کرنی ہم تو صرف علی والے, تھپڑ مارنا, کہنا تو کسی والا نہیں ہے, تو بلا والا ہے. خدا کی قسم پکے علی والے پکے بریلوی ہوتے, ہاں بریلوی ہوتے. یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں بریلویوں سے بڑا کوئی مولا ہی نہیں. گزریے کچھ لوگوں کو مولا ہی کیا لگا, اور اندر سے پورا سیر خراب, گلا سڑا, ایک ویکسین لگوا دینا حضرت کے نام کی, 7 پشتوں تک رفض پیدا نہیں ہوگا. ہاں نہیں پیدا, بچنا ایسے لوگوں سے. ہاتھ اسی کے ہاتھ میں دینا, خدا کی قسم جس کے لہجے میں امام احمد رضا کی محبت ہے, بریلویت کا پیار جس کے لہجے میں ہے, اس لیے ایسے شخص تو کسی بھی ایسے شخص کے ہاتھ میں آتی ہے. کون ہے امیر امام؟ حضرت ابو سفیان. ٹھیک ہے, بتا دوں ان کے حوالے سے. لوگ گالیاں دیتے ہیں نسب کا سہارا. ہوش میں رہے, ہوش میں رہے. یہ وہ ہیں جنہیں حضور نے جھولی پھیلا کے مانگا تھا, جھولی پھیلا کے مانگا, ورنہ تاریخ ہے مکے کی. ابو جہل کے ساتھیوں میں نام آتا تھا ابو سفیان کا, عتبہ شیبہ کے ساتھیوں میں, ابو لہب کے ساتھیوں میں نام آتا تھا ابو سفیان کا. بہت بڑے دشمن تھے حضور کے.
پوری تاریخ پڑھ لیجئے، ٹاپ 10 میں نام آتا تھا ابو سفیان، لیکن ٹاپ 10 میں 9 کفر پہ مرے، صرف ایک ابو سفیان ایسے تھے کہ جو ایمان میں آتا۔ اس کی وجہ محدثین مفسرین کیا بیان کرنا سنیں۔ ایک دن ابو جہل راستے میں کھڑے ہو کے نا اپنے یاروں سے گپے شپے مار رہا تھا، چلے نیند تو نہیں لگ رہی ہے، لگا تو جواب دیجئے گا۔ انشاءاللہ فرمائش کریں زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، ماشاءاللہ۔ تو ابو جہل اپنی یاروں کے ساتھ گپے شپے مار رہا۔ سنیں آج کتنے نصیب والے ہو کس کی محفل میں بیٹھے ہو۔ جب گپے شپے مار رہا تھا خاتون جنت کو آتے دیکھا، چھوٹی تھی گزر کے جا رہی ہے، تو حضرت فاطمہ کو دیکھ کے چڑانے کے لیے اس نے کچھ کہہ دیا۔ تو ایک بار کو بیٹا اگر ہوتا ہے نا تو وہ باپ کی برائی سن کے بھی گزر جاتا ہے، معاذ اللہ حضور کے بیٹے اگر ہوتے میں یہ نہیں کہتا وہ گزر جاتے، لیکن میں آج کا ایک اصول بتا رہا ہوں، لیکن بیٹیاں آج بھی باپ کی برائی نہیں سنتی، آج بھی بیٹیاں باپ کی برائی نہیں سنتی۔ ابو جہل نے سیدہ کو آتے دیکھا، کچھ کہا، سیدہ کے قدم رک گئے، اپنا قد نہیں دیکھا، عمر نہیں دیکھی، یہ نہیں دیکھا یہ کتنا ہٹا کٹا ہے، رک کے کہنے لگی شرم کر، تو جھوٹا ہے، رب نے میرے باپ کو سچا بنایا۔ جو نہ بولا میں نہیں جانتا وہ آ کے کیوں بیٹھا ہے، اس سے بہتر تھا گھر جا کے سو جاتا۔ ہاں وہ حضرت فاطمہ جنت کہتی ہیں کہ تو جھوٹا ہے، رب نے میرے باپ کو سچا بنایا ہے۔ اتنا سننا تھا، ابو جہل کی بے عزتی ہوئی، اپنے یاروں کے سامنے آ کے بڑھا، ایک تماچا خاتون جنت کے مارا، آپ روتے ہوئے گھر آئی، جیسی گھر میں آئی ہے کاشانہ نبوت پہ قدم رکھا ہے، جانتے ہو حضور نے حضرت فاطمہ کو کہا تھا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ وہ بیٹی ہے جسے حضور اپنے جگر کا ٹکڑا ارشاد فرماتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، باپ جب بیٹی کو روتا دیکھتا ہے تب بھی رو دیا کرتا ہے، بہت خوش دیکھتا ہے تب بھی رو دیا کرتا ہے، باپ بیٹی کا رشتہ الگ ہوتا ہے۔ جب خاتون جنت کو روتے دیکھا ہے، میرے نبی نے بیٹی کو سینے سے لگایا، کہا بیٹی ہوا کیا ہے؟ خاتون جنت نے پوری بات کہہ ڈالی، نبوت والے چہرے پہ جلال آ جاتا ہے، جانتے ہو تاریخ پڑھ ڈالو، حضور کے پتھر لگا، بد دعا نہیں کی ہے، کانٹے لگے پیروں میں، کبھی بد دعا نہیں کی، دشمنوں نے گلے میں رسیاں ڈالی، کبھی بد دعائیں نہیں کی ہے، راستے روکے گئے، بد دعائیں نہیں کی، گلے کھودے گئے، بد دعا نہیں کی، لیکن آج جب بیٹی کا معاملہ سنا ہے، نبوت کے لہجے میں جلال ہے، تیور بدل گیا ہے، کہا جا بیٹی ابو سفیان کے پاس جا، ان سے جا کے کہے ابو جہل سے بات کرے، میری بیٹی کو راضی کرے، ورنہ آج محمد ہاتھ اٹھائے گا اور اس کی نسل ہو جائے گی۔ خدا کی قسم، جس بات کو مصطفیٰ نے کو خاتون جنت مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ حیدر۔ بھائی پہلی مرتبہ پوری تاریخ میں نبی نے غصے میں کسی کے لیے بد دعا نہیں کی۔ نبی نے طائف کا بازار بھی دیکھا جہاں پہ اٹھا کے گرایا گیا، جبریل نے کہا تھا پیارے اتنا کہتے ختم کیا جائے، رب کہتا محبوب مجھے تیری محبت کی قسم ہے سیکنڈ نہیں لگے گا، انہیں زمین میں بڑھا تھا، لیکن کہا تھا نہیں جبریل میں رحمت بن کے آیا، انہیں کی نسلوں سے اسلام کا پرچم لے کے لوگ اٹھے ہیں۔ میرے حضور نے بد دعا نہیں کی تھی، لیکن بیٹی کا معاملہ آیا نا، اب حضور نے بھی سمجھوتا نہیں کیا۔ چیلنج کرتا ہوں نالائق بیٹوں کو جو نبی کی بیٹی کا نام آتے ہی راضیت کا فتویٰ دیتے ہیں، خدا کی قسم کائنات اپنی جگہ پہ ہے، خاتون جنت اپنی جگہ، ساری دنیا نبی کے لیے کھڑی ہوتی ہے، اور خاتون جنت وہ ہے جس کے لیے نبیوں کا امام کھڑا ہوتا ہے۔ اور کس سبا میں اور کدھر فرمایا گیا جا میری بیٹی کے نام پہ اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھ دینا، جنت میں میری اکیلی فاطمہ نہیں جائے گی، تیری فاطمہ بھی میری فاطمہ کے ساتھ جائے گی۔ جس کے نام کی یہ شان ہے اس کی ذات کی شان کیا ہے؟ کیا بیٹی
ابو سفیان سے جا کے کہیں کہ وہ جا کے ابھی ابو جہل سے کہیں میری بیٹی سے معافی میری بیٹی سے معافی مانگے، ورنہ آج ہاتھ اٹھیں گے اور ہم نام و نشان مٹا دیں گے۔ یہ میرے نبی نے کہا، آج ہی ہاتھ اٹھیں گے۔ سیدہ آئی، ابو سفیان ملے، روتے ہوئے دیکھا، بات نہیں پوچھی پہلے۔ ابو سفیان نے بیٹی سمجھ کے سیدہ کو گود میں اٹھا دیا۔ ایمان نہیں لائے، یہ بھی سنیے گا، میں تو پین کی بات کر رہا ہوں۔ ایمان نہیں لائے ابو سفیان، لیکن حضور نے حضور کی بیٹی کو گود میں اٹھایا، متھا چوما، کہنے لگی بیٹی اب بتاؤ کیوں روئی؟ جب پوری بات بتائی نا تو دشمنی اپنی کا کوئی مطلب نہیں، جبکہ حضور کے جانی دشمن ہے ابو سفیان، ہاں ابھی جانی دشمن ہے، لیکن خاتون جنت کی بات سنی سیدھے ابو جہل کے دروازے پر۔ کون ابو سفیان؟ کیا بڑی تیزی سے دروازہ کھولا، دیکھا خاتون جنت کو گود میں، بس بدن بے جان سا ہو گیا۔ حضرت ابو سفیان کہتے کتے ہماری دشمنی اس بچی کے باپ سے ہے، اس بیٹی نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ یہ تو دشمنی 1400 سال نہیں، ہزاروں برس سے دشمنی کا یہ دستور ہے کہ بیٹی کو بیٹی کی نظر سے دیکھا جائے گا، چاہے وہ اپنی بیٹی ہو یا دشمن کی بیٹی۔ یہ ابو سفیان کے جملے کا تجھے خیال نہیں آیا؟ دشمن کی بیٹی کو بھی بیٹی سمجھا جائے گا، اور تم نے اس بیٹی کے تماچا مارا جس بیٹی کو دیکھ کے لوگوں کی بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ تجھے غیرت نہیں آئی؟ تم نے فاطمہ کے تماچا مارا۔ فاطمہ صرف محمد کے دل کا قرار نہیں، فاطمہ پورے مکے کے دل کا قرار ہے۔ کا معافی مانگ اس سے، گردن جھک گئی، آگے بڑھے۔ اب سنے خاتون جنت سے کیا کہتے ہیں، کہتے بیٹی مار تماچا کتے کے۔ اب خاتون جنت کا جواب سنے، کہتی نہیں چاچا، ہمارے باپ نے بدلہ لینا نہیں سکھایا ہے، ہمارے باپ نے معاف کرنا سکھایا ہے، معاف کرنا سکھایا ہے۔ ابو سفیان کو جلال آیا، کہتے کتے دیکھ تو صحیح، اس بچی سے سیکھ لے، اس کی تربیت دیکھ، اس کی زندگی کے اصول دیکھ۔ آج یہ پاور میں ہے، ابو سفیان کی گود میں ہے، یہ ایک کے بدلے 10 بھی مار لیتی، تیری اوقات نہیں تھی تو ہاتھ روک لیتا۔ ابو سفیان سامنے کھڑا ہے، لیکن بچی کے جملے دیکھ، یہ کہتی میرے باپ نے معاف کرنا سکھایا ہے، بدلہ لینا نہیں سکھایا۔ ابو سفیان کہتے ہیں بیٹی یہ تو تیرا جواب ہے، ایک ابو سفیان کا بھی جواب ہے۔ چچا کون سا جواب؟ آپ نے ہاتھ پکڑا اور اپنے ہاتھ سے ابو جہل کے منہ پہ 2 تماچے لگائے۔ اب فاطمہ مسکرانے لگ جاتی ہے، دوڑ کر کے واپس گئی ہے۔ میرے نبی نے بیٹی کو مسکراتے دیکھا، سینے سے لگایا، کیا ہوا بیٹی؟ چچا ابو سفیان کی پوری بات بتائی، میرے نبی کے چشمان نبوت برس گئی، چولی پھیل جاتی ہے۔ اے میرے مالک، ابو سفیان نے میری فاطمہ کے لبوں پہ مسکراہٹ دی ہے، آج تیرا محبوب تجھ سے خیرات مانگتا ہے۔ اس وقت تک ابو سفیان کو موت نہ دینا جب تک اسے محمد کی جھولی نہ مل جائے۔ یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے بے نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ خاتون جنت ہے۔ بات اگر کروں لمبی تو بہت لمبی ہوگی۔ اللہ اسی خاتون جنت کی اولاد کا صدقہ عطا کرے، اولاد کا صدقہ عطا کرے۔ لوگ جانے کیا کیا سمجھتے، میں کہتا ہوں خدا کی قسم، جن کے طلبوں کا دھوبن گیا بے حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے آئے تھوڑی خاک ان کے ہم بریلی والے ہیں، بنا دلیل کی بات نہیں کرتے، ہم خاک مدینہ کو خاک شفا مانتے ہیں، جسے شک ہو وہ بلگرام شریف آئے، ان کے پیٹوں کی زمین میں شفا ہے۔ بلگرام شریف کی مٹی چاٹ لو، جاؤ، چیلنج ہے میرا، جو دعاؤں سے نہیں جاتا وہ بلگرام کی دعاؤں سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان بلگرام
حرام شریف میں بہت بیٹے ہیں میرے مصطفیٰ کے، اور ہر بیٹا لاجواب ہے، ہر بیٹا لاجواب ہے، کیوں نہ ہو تیری نسل پاک میں ہے، آپ بولیں گے تیری نسل پاک میں ہے، ابھی سب نہیں بولے تیری نسل پاک میں ہے، تو رہنے نور تیرا جب گھرانہ نور، خاتون جنت کی بات نہیں کرتا، زین العابدین کی بات نہیں کرتا، جعفر و صادق و باقر کی بات نہیں، میں سرکار رئیس الاتقیہ کی بات کرتا ہوں۔ تقویٰ دیکھنا ہے سرکار و ویسمیہ کا دیکھنا ہے، شان دیکھنی ہے اس بیٹے کی دیکھنی ہے، خدا کی قسم وہ نظر ڈال دیتا ہے تو بیماریاں اتار دیتا ہے۔ میں ایک اندھے سے ملا ایک شخص وہ بلگرام شریف میں بہت زیادہ نہیں گیا، شاید آپ لوگوں کی وقت وہاں پہ عمر کے حصے زیادہ گزرے ہوں گے، میں بہت کم گیا ہاں، مگر میں جتنی بار گیا ہوں میں کچھ نہ کچھ لے کے آیا، میں کچھ نہ کچھ لے کے آیا۔ جب بھی جانا نا حضور کے بیٹوں پہ چھوٹے ہو کے جایا کرو، وہاں بڑے ہو کے نہ جایا کرو، جتنے چھوٹے ہو کے جاؤ گے اتنے بڑے ہو کے لوٹو گے، اتنے بڑے ہو کے لوٹو گے۔ یہ سارے مصطفیٰ کی نسل سے پیار کرنے والے ہیں، سارے حضور کی اولاد سے پیار کرنے والے ہیں۔ خدا کی قسم میں ایک بات کہتا ہوں، میں جب گیا نا ایک مرتبہ میں آپ کو حضور کی نسل کی بات کرتا ہوں، حضور کے بیٹوں کی بات کرتا ہوں۔ میں بلگرام شریف سرکار رئیس الاتقیہ کی بات، میں پہلی بار گیا، میں نے بھیڑ دیکھی اور صرف ایک ہی کام تھا، صرف پھونک ڈالنا بوتل میں، اور اتنی بڑی بھیڑ لگتی ہے حضرت کئی بار بے ہوش تک ہو گئے۔ یہ خدمت خلق دیکھی، کسی سے 1 روپے کا سوال نہیں، کسی سے 1 روپے کا سوال نہیں، سب لائن میں کھڑے ہوتے تھے اور سب کو ایک نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ مجھ سے کئی لوگوں نے کہا یار ملنا ہے فون کر دینا، میں نے کہا میری اوقات کیا ہے، قسم خدا کی وہ بارگاہ ہے، ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے تھے، وہاں پہ نہ چمچی ہے نہ چمچا ہے، نہ دال ہے نہ دلال ہے نہ دال ہے، وہاں وہ جو بھی کرتے ہیں اپنی مرضی سے کرتے ہیں، وہ کسی دلال کے مشورے پہ نہیں چلتے، وہ اپنے مشورے پہ چلتے ہیں۔ میں نے کہا کہنے لگے کیا ہوگا، میں نے جانا کہا انہیں کیسے پتا چلے گا، میں نے بے وقوف ہے تو یہاں سے بعد میں چلتا ہے پھر گرام والوں کو پہلے پتا چلتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ کئی ساری دلیلیں اور ثبوت میرے پاس، لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے، میں بتانا یہ چاہتا ہوں اگر بیٹوں کی یہ شان ہے تو پھر باپ دادا کی شان کا عالم کیا ہے، باپ دادا کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ بس بات ختم کر لوں، یہ بات بتا کے جاؤں، بتاؤں وقت تو زیادہ ہو رہا ہے لیکن بتا کے جاؤں گا۔ جب میں نے بلگرام شریف کا تذکرہ کیا تو میں ان کے جد امجد کی بھی بات بتا دوں، میں بہت اوپر بات کرنے لگا ہوں۔ امام زین العابدین وہ کربلا کا قیدی جس کے گلے میں تو اتنا وزنی ڈالا گیا تھا کہ جو کربلا سے شام تک ایسے چلا تھا جیسے نمازی رکوع کرتا ہے، جو کربلا سے شام تک رکوع کی حالت میں گیا تھا۔ خدا کی قسم مشکل ہوتا ہے، اگر بیٹے کا جنازہ ہونا تو لوگ 4 لوگ باپ کو سنبھال کے چلتے ہیں، کہیں بے ہوش نہ ہو جائے بیٹے کا جنازہ جا رہا ہے۔ سجاد تیرے صبر کو سلام، تیری ہمت کو سلام، تیرے آگے ایک نہیں تھا، تو نے اکبر و قاسم و عباس سب کے جنازے دیکھے تھے، سامنے تیرے اپنے باپ کا سر میں سے پہ تھا، تیری ہمت کو سلام، مگر تجھے سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا۔ بس اگر خیال آتا ان ملتی ریح الصبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہا النبی محترم، صرف یہ اور کون تھا مددگار، صرف میرے مصطفیٰ کا سہارا تھا۔ مگر جانتے ہو یہ قیدی بھی اپنی مرضی کے نہیں، رب کی مرضی کے قیدی تھے، رب کی مرضی کے قیدی تھے۔ قربان جاؤ حضور کی اولاد، چلے نا تو راستے میں خاتون کھڑی تھی، وہ گٹری ہاتھ میں تھی، اس کے دامن میں کچھ بھرا تھا، اس نے نا عمر بن سعد سے کہا کہ تیرے لشکر میں کوئی حکیم ہے؟ کہا کیونکہ میرا ایک بیٹا ہے، 7 بیٹیاں ہیں، اسے کسی جانور نے کاٹ لیا ہے جس کی وجہ سے بیمار ہو گیا ہے، اگر کوئی طبیب ہو تو بھیج دے میرے ساتھ، مجھے اپنے بیٹے کی زندگی بچانی ہے۔ تو جانتے ہو جب یہ بات کہی نا تو وہ تو طبیب تھا ہی نہیں، اس نے مذاق کے طور پہ امام زین العابدین کی طرف دیکھا جو حالت رکوع میں قیدی بن کے چل رہے ہیں،
کہنے لگا اس سے پوچھ لے یہ طبیب ہے. بوڑھی کو کیا پتا نبی تھی، وہ آ گئی امام زین العابدین کے پاس. کہنے لگی قیدی تو طبیب ہے؟ آپ نے نگاہ اٹھائی، قسم خدا قربان جاؤ، ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توپ، اور سینکڑوں نہیں ہزاروں کلومیٹر کا مسافر. کمزوری اتنی ہے کہ پیر پورا نہیں اٹھتا، چلنے میں نشان سے، قدم سے نشان بنتے جا رہے. نظر اٹھا کے کہا کیا کہا؟ کہا تو طبیب ہے؟ مسکرا کے کہنے لگے الحمدللہ، میں بھی طبیب، میرا باپ بھی طبیب، میرا میرا گھرانہ ہی طبیبوں کا ہے. اتنا سنا مچل گئی. اکلوتے بیٹے کی ماں تھی، بے قرار ہوتے کہنے لگی چل میرے ساتھ. کہنے لگے اس سے اجازت لے لے، میں تیرے ساتھ چلنے تیار. وہ کہیں کا بھیج قیدی کو، تو وہ تھے دولت کے کتے، انہیں دولت پیاری تھی. کہا کیا دے گی بدلے میں؟ اس نے کہا 7 بیٹیوں کا زیور لے کے آئیے، یہ سارا لے لے، یہ طبیب دے دے. اس نے سارا سونا لے لیا، پھر ہنس کے چابی دے کے کہنے لگا اگر ہماری بات مانی ہوتی تو آج محتاج نہ ہوتے چابی کے. جلال آ گیا علی کے بیٹے کو. کہنے لگے خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو، تجھے کیا لگتا ہے تیری بیڑیوں نے ہمیں قید کر رکھا ہے؟ تیری ہتھکڑیوں نے ہمیں روک لگ سکتا ہے؟ کہا کیا کر سکتے ہو؟ جلال نے نیچے دیکھا نا، کلائیاں دیکھی تو ہتھکڑیاں ٹوٹ کے گر جاتی ہیں. پیروں کی طرف دیکھا بیڑیاں بہ نکلی، ہاتھ لگایا زنجیر ٹوٹ گئی. لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا حضرت سلیمان کی کہانی پڑھی ہے، لوگوں کو پکڑتے ہیں تو پگھلا کے ایسا بنا دیتے ہیں، موم کی طرح چھونے سے لوہا بن جاتا تھا. کیا کمال تھا. لوگوں نے کہا یہ لوہا پکڑتے تھے تو حضور کا نام لیتے تھے، اور مجھے بتا جس کے لبوں پہ نبی کا نام ہو وہ چھوتے لوہا پگھل جاتا ہے، جس کی رگوں میں نبی کا خون ہوا اگر وہ دیکھ لے لوہا وہ نہیں پگھلتا. پگھل گیا. کہنے لگے سنبھال اپنی چابی اور پکڑ اپنی زنجیریں. چلا علی کا بیٹا. گئے، مگر اتنی کمزوری تھی قدم پورے نہیں اٹھ پا رہے، قدم پورے نہیں اٹھ پا رہے تھے. میں کربلا بتا رہا ہوں آپ کو، قدم پورے نہیں اٹھ پا رہے. چلتے چلتے اس کا گھر آ گیا. گھر سے ابھی کچھ فاصلہ تھا. بچی دروازے پہ کھڑی تھی، اس کی بیٹی ہے. اشارہ کر کے کہتی ماں اب اسے جانے دیں. کہا کیوں؟ کہا جس کے لیے طبیب لائی ہے وہ زندہ نہیں رہا. اللہ. ماں کے لیے بیٹا بڑی دولت تھی. تڑپ کے بس چیخ ماری. کہنے لگی مہربانی کری، یہاں تک آیا، جا واپس چلا جا. اب بیٹا ہی نہیں بچا تو دکھانا کیا ہے. امام زین العابدین نے کہا ماں دروازے تک تو آنے کی اجازت دے دے. کہنے لگی نہیں بیٹے میں تیرے قدم دیکھ رہی ہوں، یہ تیرے قدم تیرے لیے مشکل ہے، میں نے اتنا تھکایا، بڑی بات ہے، جا چلا جا. کہا نہیں ماں اجازت دے، مہمانوں کو دروازے سے نہیں لٹایا جاتا. کہا ٹھیک ہے پھر تیری مرضی ہے. امام نے جیسی دروازے پہ قدم رکھا، امام زین العابدین نے دیکھا ایک بہن بھائی کے قدموں پہ سر رکھ کے رو رہی تھی. کہتی کہ بھائی یہ جوانی تھی تیرے سہرے کی عمر تھی، ہم نے تو تیرا سہرا سجانے کے خواب دیکھے تھے. اتنا سنا چیخ نکلی امام زین العابدین کی. کچھ سوچ کے رونے لگ گئے. بوڑھی نے کہا بتا تو کیوں رویا ہے؟ بیٹا میرا گیا ہے، بیٹیاں میری رو رہی ہیں، تو بتا تو کیوں رویا؟ کہا تیری بیٹی کو روتے دیکھا مجھے مدینے والی حسین کی صغرا یاد آ گئی، مجھے اکبر کی بہن یاد آ گئی، اس خیال نے رلا دیا. ایسے کہ میرا ایک بھائی بھی تھا، ایک بہن ہے اس کے جیسی، جو پوچھے گی کیا جواب دوں گا؟ کہ اس خیال نے رلایا ہے. کہا بیٹے یہ تو بتا دے. اللہ اکبر. آپ آگے بڑھے، بیٹی کو کہا پیچھے ہٹو. آپ نے اس کے پیروں کی طرف سے چادر ہٹ کھینچی ہے. کہتے نادان بہن رو رہی ہے. بھائی بہنوں کو رلایا نہیں کرتے ہیں، اٹھ کے بیٹھ جا. جیسی اتنا کہا تھا وہ نوجوان اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے. کہتے لے ماں تیرا بیٹا زندہ ہو گیا ہے، تیرا بیٹا زندہ ہو گیا ہے. ماں پتا کیا کمی ہے؟ وہ سونا جو دے کے آئی تھی کتنا تھا؟ کا 7 بیٹیوں کا زیور تھا. کا مٹی لے کے آ جا. پوری مٹی لے کے آئی ہے. میرے زین العابدین نے ہاتھ لگایا. کہا اب کیا کے دامن میں؟ جب لائی تو مٹی
تھی, کھول کے دیکھا تو سونا ہو چکی تھی, سونا ہو گئی تھی. کہا اللہ اکبر, بیٹے یہ تو سونا ہو گئی ہے. کہا ماں تیرا کام ہو گیا, بیٹا بھی جی گیا, سونا بھی مل گیا. یہ کہتے آپ چلے, بوڑھی نے قدم پکڑے, کہنے لگی او میرے بیٹے ذرا ٹھہر تو سکی, تو ہے کون بتا تو سکی, اور وہ جو نیزوں پہ سر تھے کس کے تھے؟ آپ نے رو کے کہا اے ماں ہم مدینے کے رہنے والے ہیں. کہا نیزے پہ کس کے سر ہے؟ کہا میرے خاندان والوں کے سر ہے. کسی نیزے پہ باپ کا سر ہے, کسی پہ بھائی کا سر ہے, کسی پہ بھتیجے کا سر ہے, کسی پہ چچا کا سر ہے. خاتون کہتی بیٹے میرا ایک مردہ تھا, تو نے زندہ کر لیا, اپنے 72 کیوں نہ زندہ کر سکا؟ کہنے لگے ماں میری مجبوری تھی, ورنہ 72 بھی زندہ کر کے دکھا دیتا, 72 بھی جلا کے دکھا دیتا. اے بیٹے کون سی مجبوری؟ کہا چل میرے ساتھ. بوڑھی کو ساتھ لے کے آئے ہیں, اس جگہ پہ آئے جہاں نیزے پہ حسین کا سر رکھا تھا, اور پیچھے سر کے کھڑے ہوئے کہتے ہیں بابا وہ قرآن پڑھ کے سناؤ جو پورے سفر میں اپنے بیٹے زین العابدین کو سنایا ہے. کہنا تھا سر حسین گھوما ہے زین العابدین کی طرف, اور لب ہلے ہیں, آواز آتی ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. لبوں سے آواز آئی ہے. کہا ماں اب تو سمجھ گئی ہوگی. کہا نہیں بیٹے اب بھی نہیں سمجھی. کہنے لگے ماں زندہ وہ کیے جاتے ہیں جو مر جایا کرتے ہیں, جو پہلے سے زندہ ہوتے ہیں وہ زندہ نہیں کیے جاتے. ذکر شہدائے کربلا, ذکر شہدائے کربلا, ذکر شہدائے کربلا. یہ کربلا کے قیدی کا کمال ہے. بتا اگر بیٹا اتنی شان والا ہے تو حسین کتنی شان والا ہو. مگر خدا کی قسم کربلا سے مدینے تک علی کی زینب نے اپنا حق ادا کیا, اپنا حق ادا کیا. میں اکثر کہتا ہوں بچا کے کوفے سے عابد کو لے کے آئی ہے, کمر پہ بار امامت اٹھا کے لائی ہے. علی کی بیٹی کو چھپ کر سلام کر اسلام تیری امانت گھر تک بچا کے لایا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ, تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ, سب گھرانہ, سب گھرانہ نور کا. نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے, اٹھا لے آئے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے. قسم خدا کی جانا کبھی اگر یقین نہ ہونا تو خود جانا کے لیے, اور کبھی بلگرام شریف جا کے دیکھنا, جا کے دیکھنا, پھر دیکھنا تمہیں لگے گا حضور کے بیٹوں کی نگری میں آئے ہوئے. بلگرام شریف وہ زمین ہے جس کے کھانے کو امام احمد رضا نے جنت کا کھانا بتا دیا, جنت کا کھانا. جانا کبھی ایک لقمہ میسر ہو تو کھا لینا, اور کچھ نہ ملے نا ان کے در کی خاک چاٹ کے آ جانا, خاک چاٹ کے آ جانا. بلگرام شریف اللہ اس شہر کا اقبال مزید بلند فرمائے. اور خدا کی قسم جب تک ہندوستان میں بلگرام شریف جیسی زمین موجود ہے کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا کہ حضور کے چاہنے والوں کو ہندوستان سے نکال سکے. لوگ نہیں ہیں, ہم وہ لوگ ہیں جن کا ایک وارث دیوا میں بیٹھا ہے, دوسرا وارث اجمیر میں بیٹھا ہے, اور پھر کرم کرنے والے موجود ہیں. خدا کی قسم مجھ سے کہا گیا شجرہ سنا دیا جائے, مگر آپ نے اتنا تھکا دیا ہے کہ ہم نے کیا شجرہ سنا. اب میں چاہتا ہوں ذرا آپ لوگ مجھ سے زیادہ آواز نکال کے بول دیں ذرا سبحان اللہ. ماشاءاللہ بھی میرے بعد آپ کو بڑے اچھے اچھے کلام سننے ہیں. بھائی ذاکر اسماعیلی صاحب فیضان مسولی شریف لے کر کے آپ کے سامنے آئے ہیں. خدا کی قسم وہ پھر بہت بڑا نام ہے احسان شاکر, جس کے نام پہ مجلس اکٹھے ہو جاتے ہیں, ان کو بھی آپ کے سننا ہے. بس میں شجرہ سناؤں, مگر آپ سے گزارش اتنی ہے میں ہاتھ اٹھاؤں تو آپ کو کیا بولنا ہے, لیکن ایسے نہیں اتنی آہستہ سے تو نماز جنازہ ہو جاتی ہے. سبحان اللہ کی صدا کہ میری آواز دب جائے, آپ کی آواز اٹھ جائے. ماشاءاللہ, اللہ سلامت رکھے نوجوانوں. یہ محفل اللہ قبول کرے, اور یقیناً اس کا جو رنگ ہے نا وہ بتا رہا ہے کہ سفر سیدھا کربلا کا ہوا تھا, اور نظر اس پہ آج نجف اشرف سے مولا علی کی ہو رہی ہے. دعائیں جنت البقیع سے خاتون جنت کر رہی ہے, آمین کی صدائیں گنبد خضرا سے مصطفیٰ دے رہا ہے. بس
ذرا کہہ دے سبحان اللہ۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جب ہاتھ کا اشارہ کروں سمجھ لینا مولوی کی سانس ٹوٹنے والی ہے۔ ہمیں سبحان اللہ کہنا، مولوی کو سانس لینی ہے، ٹھیک ہے جی؟ آپ کو نیکیاں ملیں گی، مجھے سانس مل جائے گی۔ بات صاف کر لینا اچھا ہوتا ہے، خالی ثواب کی بات نہیں، میں اپنا بھی فائدہ بتا دوں۔ ارے اس لیے کام میں سانس لے لوں گا اور آپ کو کیا مل جائیں گی؟ نیکیاں مل جائیں گی۔ ذرا بول کے دکھائیں۔ آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متبشر، متبشر کے بیٹے نمک نیک نام، نمک نیک نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلال، زلال کے بیٹے شالک، شالک کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے رابع، رابع کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناقر، ناقر کے بیٹے طارق، طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے کیدار، کیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے عمل، عمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے رئیسہ، رئیسہ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے عود کے بیٹے حبہ، حبہ کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے موعد، موعد کے بیٹے ندار، ندار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خدیمہ، خدیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فار، فار کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہیں، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہیں، عبد المطلب کے بیٹے عبد اللہ ہیں، عبد اللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ آج کی محفل کو زہرا کے بیٹوں کے صدقے میں قبول فرمائے۔ مولا کریم سیدہ طاہرہ اللہ جنت کے صدقے میں کمیٹی کے تمام افراد کو دن دنیا رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے دل سے علی کے لالوں کا تذکرہ سنا ہے، اللہ ان کے لالوں کے مقدر روشن فرما دے، ان کے نصیب بلند فرما دے، اللہ سب کے گھر بار میں برکت عطا فرمائے، بچوں ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات، چمن رکھا پھول کھلیں گے، زندگی لگی پھر ملیں گے، مسافر ہم بھی مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی، فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے، سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجیے، لا الہ الا حضرات اب آپ حضرات بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں۔ حضور مفتی صاحب کی بلا جو ہے آپ حضرات تھوڑا کم لینے دے بھائی۔